جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ السلام علیکم۔ میں سیگمنٹ سٹارٹ اس طرح کرتی ہوں آج۔ السلام علیکم، ناظر ملک آپ کے ساتھ جی ٹاپ پاکستان میں۔ اور آج ہم جو ہے پہلے خبر سے ہی آگے ہیں، انٹرو میں ہی ہم خبر سے آئیں کیونکہ اہم خبر تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم ساتھ ہی خبر کو لے لیتے ہیں۔ اور یہ خبر جو ہے دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود غزہ پر قبضے کا اعلان دہرا دیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ امریکہ آہستگی اور احتیاط سے غزہ کی تعمیر شروع کرے گا، جی ٹرمپ کا بیان بھی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ اب ہم آگے جو ہے اس پہ بھی بتا دیں کہ آخر جو فلسطینیوں کا جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ یہاں سے نہیں نکلیں گے اور وہ جو ہے اپنے ہی ملک میں رہیں گے۔ باقی ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہیں، ماہر بین الاقوامی امور سابق کے سفارتکار، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی جمیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، صبح بخیر آپ کو اور آپ کے ناظرین کو۔ اچھا، یہ خبر کے حوالے سے سب سے پہلے تو کہ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا اعلان، آخر امریکہ کے صدر کا پلان کیا ہے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کا مائنڈ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، امریکہ کے صدر کا پلان وہی ہے جو اس سے پہلے تمام صدور کا پلان رہا ہے امریکہ کے۔ انہوں نے بھی اسرائیل کو اپنا سب سے بہتر بڑا ایلائی کہا ہے، اور اسرائیلی لابی امریکہ میں اتنی رچی بسی ہوئی ہے، کانگریس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، کہ وہ پورا امریکہ جکڑا ہوا ہے اسرائیلی لابی سے۔ تو جس طرح اسرائیل بنا 1948 میں، وہ بھی اسی وجہ سے بنا کہ اسرائیلی لابی ہے، امریکہ نے ساتھ دیا، یو کے نے ساتھ دیا، تو اس لیے بن گیا وہ۔ اسی طریقے سے بعد میں جو جنگیں ہوئی جس میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اس میں بھی امریکہ نے بڑھ چڑھ کے نہ صرف ساتھ دیا بلکہ مدد کی۔ اس غزہ کے اس والے معاملے میں جو اب شروع ہوا اکتوبر 2023 میں، تو اس میں بھی سارے بحری بیڑے اپنے آ کے لگا دیے، 85,000 ٹن بم اور بارود سپلائی کیا، بلینز آف ڈالر کی امداد کی اسرائیل کی۔ تو اس میں تو کوئی دنیا کو شک نہیں ہے کہ امریکہ دامے درہمے سخنے وہ مدد تو کرے گا اسرائیل کی۔ تو جیسے پہلے ہوتا تھا، ٹرمپ ذرا تھوڑا سا اوپن الفاظ میں بیان کر دیا کرتے ہیں، لیکن باقی کسی دور میں بھی کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہوا فلسطین کا، بلکہ مسئلہ بڑھتا رہا۔ چند چیدہ میں باتیں بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سی ایک لائن کر دوں کہ یہ معاملہ جو ہے، جس طریقے سے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا کے اسرائیل امریکہ کی مدد سے فلسطینیوں کی زمین قبضہ کر رہا ہے، وہ اتنا زیادہ ان کا دل بڑا ہو گیا ہے کہ کسی ملک پر کسی وقت جب چاہیں وہ اس پہ قابض ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میں اس طرح اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ 1 by 1 and turn by turn ایران کے حوالے سے۔ خیر، واپس آ جاتے ہیں آپ کی اس ٹاپک پر۔ تو یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے، ڈسپلیسمنٹ بڑی خطرناک ہے۔ 1948 میں بھی تو 7 لاکھ افراد کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی 1948 میں۔ اسی طریقے سے 1967 میں قبضہ کیا زمین کو، تقریباً 1967 میں ویسٹ بینک کو قبضہ کیا 2270 اسکوائر کلومیٹر۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی آج نئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے، پہلے بھی ہزاروں اسکوائر کلومیٹر قبضہ تو کیا نا۔ دیکھیں، اسرائیل اس وقت ویسٹ بینک جو ہے وہ کیا ہے؟ اسرائیل نے قبضہ کیا 67 میں، گولان ہائٹ کیا ہے؟ اسرائیل نے قبضہ کیا 67 میں۔ ایون غازہ کے کافی زمین اس وقت بھی قبضہ کر لی۔ اب تھوڑی سی وجہ ہے، وہ اس کو جیری کرشنر کہتے ہیں کہ کتنی خوبصورت بیچ ویو کی یہ جگہ ہے، ادھر فلیٹس اور ادھر بڑے بڑے ہائی رائز بڑی اچھے لگیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی بات کر دی اور عمان کو، ایجپٹ کو کہا کہ جی آپ کی فلسطینیوں کو لے لیں۔ دیکھیں، پہلے بھی تو ہر جنگ میں، ہر دور میں فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا گیا، تو اس وقت بھی ڈسپلے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جو مقصد ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے، لیکن میں آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں۔ مقصد تو وہی ہے کہ یہ فلسطین اور مڈل ایسٹ کا کافی حصہ یہ پرومسڈ لینڈ ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے یہودیوں سے کہ یہ ان کی زمین ہے، لہٰذا ان کا حق ہوتا ہے قبضہ کریں۔ اور اسی کی وجہ سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ نیتن یاہو نے پیش کر دیا۔ تو اب تو اس میں اگر سیاق و سباق سے دیکھا جائے، اگر سیکوینسنگ کے حساب سے دیکھا جائے، ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر دیکھا جائے، تو بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔
تو یہ سلسلہ شروع ہوا 1897 میں جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی سوئٹزرلینڈ میں. اس وقت ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک ملک بنایا جائے گا اور اس میں اسرائیل اس کو یہودیوں کو بسایا جائے گا. وہ ہو گیا. اس کے بعد گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ بھی اسی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 1897 میں. تو اس کے ابھی یہ شاخسانہ ہے آہستہ آہستہ ایک ایک ٹکڑا کر کے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ غریب نے بیچارے نے یہی تو کہا نا کہ بھئی یہ زمین جب اسرائیل اپنا مقصد حاصل کر لے, اپنا ملٹری آپریشن جب کنکلوڈ کر دے اسرائیل, تو یہ زمین ہمیں دے دے. تو زمین دے کیا دے؟ پہلے بھی تو سامنے وہ میڈیٹرینین میں اپنے بحری بیڑے لے کے کھڑے ہوئے ہیں سارے. صرف ٹروپس کو ابھی نہیں انہوں نے اتارا ہے. ٹروپس کو اتارنے کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. اسرائیل وہاں موجود ہے, اس کو ہر قسم کی مدد مل رہی ہے. اگر ان کو زمین ان کے حوالے کر دی جائے گی, اور اگر جس طرح کے ابھی 2 ملین یعنی 20 سے 23 لاکھ کے قریب وہاں فلسطینین ہیں, وہ ٹرمپ صاحب لگے ہوئے ہیں کہ بھئی کسی طرح کسی اور ملک میں ان کو بسا دیں. ایک دو سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے میرے کہ ایک تو یہ کہ فلسطینی اب جو ہے اب آگے وہ کیسے جو ہے گزاریں گے ٹائم, اور وہاں پر انفراسٹرکچر بالکل جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اب آگے باقی ممالک جو آواز ریز کر رہے ہیں وہ ان کی کیسے ہیلپ آؤٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب اس بات کی انہوں نے مخالفت کی امریکہ کی, تو اس سے پہلے ان میں سے کیوں نہیں کوئی آگے بڑھا اور انفراسٹرکچر کی کسی اور ملک نے بات کیوں نہیں کی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب فلسطینی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح سے ٹائم گزارنا, تو کیسے باقی ممالک ان کی مدد کریں گے؟ وہ تو ان کی مدد کرنا تو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز دے آر ہیومن بینگز, اور وہ کس طرح سے وہاں پر رہ رہے ہیں اس بات کا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میں اس ظلم اور بربریت کی کئی مثال تو ملتی نہیں ہے. دیکھیں ان کھنڈرات پر جو کہ کھنڈرات بنا دیا اسرائیل نے بم مار مار کے, ابھی میں نے بتایا آپ کو 85,000 ٹنز جو ہے بم اور بارود ایک چھوٹے سے 300 تقریباً یہ ٹوٹل ایریا ہے غزہ کا 365 اسکوائر کلومیٹر پہ بم مار مار کے کھنڈرات بنا دیا نا. ابھی آپ کے ویجولز بتا رہے ہیں یہ. اس کھنڈرات پر وہ اپنے ٹینٹ بھی نہیں ملے ہیں ان کو, ان پہ کپڑے کی چیزیں لگا کے کچھ چھوٹی موٹی ڈنڈیاں وغیرہ لگا کے اندر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو مدد کی آپ بات کر رہی ہیں. $50 بلین ریکوائرڈ ہیں کہ اس کو ریسٹور کریں. 80% تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے نا غزہ. تو اس لحاظ سے یہ جو میں بربریت کی داستان ہے. لیکن آپ نے مجھ سے ابھی ذکر کیا کہ یہ دنیا اس کی مخالفت کری. پاکستان نے بھی بڑے زوردار طریقے سے کل مخالفت کی ہے. مخالفت کی حد تک یو کے نے بھی کی ہے, فرانس نے بھی کی ہے, گلف کی کنٹری سعودی عرب نے بالکل بڑے واضح الفاظ میں مخالفت کی ہے کہ یہ نہیں ان کو ڈسپلیس کیا جائے اور کوئی ملک اس کو نہیں لے فلسطینیوں کو. تو یہ تو الفاظ کر دیا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ناظرین کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر میں بتا دیتا ہوں کہ سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں. یہ سارے سربراہ سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. بیان بازی کی حد تک تو صحیح ہے. کیا OIC کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا؟ کیا سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن موو کیا گیا؟ کیا جنرل اسمبلی میں ریزولوشن موو کیا گیا؟ کیا کسی ملک نے کہا کہ بھائی یہ اب 10 ملین یا 50 ملین ہم مدد کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ بے یارو مددگار کھنڈرات کے اوپر اپنی زندگی کی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی نے کوئی مدد کی؟ ہاں, الفاظ اچھے استعمال کیے, اس کی اپریشیٹ کرنا چاہیے تمام ممالک نے. اب ہونے کیا لگا ہے کیونکہ یہ تو سلسلہ جو چل رہا ہے, جو میں نے آپ کو 1948 سے لے کے ابھی تک کی کچھ وجودات سنا دی, تو یہ سلسلہ رکنے والا تو نظر آتا نہیں ہے. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 1 by 1 اور ٹرن بائی ٹرن میں نے پہلے واضح کر دیا گریٹر اسرائیل والی بات, اور سیاق و سباق کے ساتھ کر دی. تو ہوگا کیا کہ یہ الٹیمیٹلی ساری کی ساری تحریک حماس کو ختم کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی. حماس ختم نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے. اسی طرح حزب اللہ ختم نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا. یہ تحریک ہے, یہ تحریک ختم نہیں ہوتی. یہ تحریک پھیلے گی, یہ انڈر گراؤنڈ چلی جائے گی, اور زیادہ تر ممالک میں انڈر گراؤنڈ پھر یہ سلسلہ جو شروع ہوگا. یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے اس آئیڈیالوجی کا. اور پھر اس لحاظ سے جو کرسیاں ہیں بڑے بڑے مضبوط ممالک کی OIC کی, وہ ہلنے لگے گی. تو یہ ہمیں اس کی پہلے سے اس کا تخمینہ لگانا چاہیے
हम जैसे ममालिक को पहले से इसका तदारुक सोच के रखना चाहिए, वरना वो पंजाबी में कहते हैं कि कच्ची अक्खी मारे ना जाएं कहीं हम लोग। तो ये जितने बहुत सारे ममालिक, तो जी। मैं इस लिहाज से इस लिहाज से इसकी दास्तान जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप इस दफा जिस ताकत, जिस कुव्वत अपने कांग्रेस के लिहाज से मैं कह रहा हूं, अपर हाउस में, लोअर हाउस में, अभी तो इब्तदा है। देखें, आईसीसी का उन्होंने कर दिया है, सैंक्शन जी। लगा दिया है जी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर, ये रात को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत। इसी तरीके से नेतन्याहू वहां मौजूद हैं, वो कहते हैं बड़ा रिमार्केबल आइडिया है ये कि इसकी इधर जो है ना, इनको कहीं और बसा दिया जाए फलस्तीन को। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत रिमार्केबल आइडिया दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कुछ नहीं गिफ्ट दिया, एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट दिया है, पेजर गोल्ड का। यानी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कि सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया का है, ताकतवर क्यों है? 800 बिलियन का उनका बजट है मिलिट्री का, सबसे बड़ी मिलिट्री है ताकतवर मुल्क का, इतना बड़ा सदर, उसको पेजर दिया है, क्योंकि उस पेजर से कत्ल वार की गई हिजबुल्लाह की। तो उन्होंने कहा देखिए हम कितनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये आपको एक तोहफा देते हैं। तो ये सारी चीजें इसको जब हम बिटवीन द लाइन और इसको सियाको सबाक के साथ समझने की कोशिश करें, तो बात वो निकलती है जो मैं बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे जो बहुत सारे ममालिक हैं, वो इस तमाम भूचाल से एक और मसला खड़ा हो सकता है पूरे मिडल ईस्ट में। भूचाल इस तरह आ सकता है कि चाइना बिल्कुल खामोश नहीं रहेगा, उसने भी मुखालफत की है। रशिया बिल्कुल खामोश नहीं रहेगा, उसने भी मुखालफत की है। क्योंकि अगर वो मुखालफत न करें और मुखालफत के बाद साथ न दे कुछ ममालिक का, जैसे ईरान हो गया, तो फिर होगा ये कि फिर दोबारा वर्ल्ड यानी ये दुनिया यूनिपोलर में तब्दील हो जाएगी। अभी तो मल्टीपोलर है ना, देखिए चाइना भी खड़ा हुआ है सामने, रशिया भी खड़ा हुआ है। फिर अगर ऐसा नहीं किया और ये सिलसिला इस तरह होने लगा, तो मुसलमानों पर तो जुल्म बर्बरियत तो फलस्तीनियों पे है ही है। और मजे की बात सुन लीजिए कि ओआईसी के चार्टर में दिया हुआ है, और चार्टर के पैराग्राफ 16 जो प्रीएम्बल है उसमें दिया हुआ है कि फलस्तीनी काज को ओआईसी हमेशा उनकी मदद करेगी, उनके हक खुद इरादियत की मदद करेगी, और फलस्तीनियों को का जो दारुल खिलाफा है वो अल-कुद्स जो है वही रहेगा जेरूसलम में। और ये सारी, और फिर उसका आर्टिकल 18 में भी इसका जिक्र है। तो ये सारी चीजें ओआईसी जो कि बहुत मजबूत और मजबूत किस्म का इदारा है, उसमें भी इस चीज का जिक्र है। लेकिन क्या करें, बेचारे बेबस हैं, 57 ममालिक हैं, खामोश रहते हैं, बयानबाजी पर गुजारा लेते हैं। होना क्या चाहिए था? इमरजेंसी मीटिंग कॉल करते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग जिसको कहती है, आर्टिकल 9 दिया हुआ है ओआईसी का, और कहते सैंक्शन लगाओ, हम अपनी फिजाओं से नहीं गुजरने देंगे बम और बारूद, और हम इजरायली सामान नहीं खरीदेंगे, हम इजराइल का बाइकआउट ये तो कर सकते थे। ठीक है, आपको मालूम है कि इतने मजबूत नहीं है कि वहां जाके अपनी अमन फौजें भेज दें, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते थे, वो भी नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स का सामने रेज भी किए और बताए भी। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।